باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ ناظرین اکرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو اور تیسرا عشرہ اپنی ابتدا کی طرف ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر تین بڑی خصوصیات ہیں۔ نمبر ایک، اس کے اندر 5 شبیں آتی ہیں جن میں سے ایک رات شب قدر ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے نجات کا یہ عشرہ ہے، جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے انسان ساری زندگی گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طرف رہتا ہے اور اللہ سے بار بار مغفرت کا طلبگار بھی رہتا ہے۔ اور اس عشرے کی ایک اور سب سے اہم بات ہے، وہ ہے اعتکاف۔ ناظرین اکرام، یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے انسان کو نہ صرف اپنا گھر بار بلکہ اپنی تمام دنیاوی معاملات اور تعلقات ترک کرنے پڑتے ہیں، اور اللہ کو پانے کے لیے 10 دن مسجد کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں نہ کرنا پڑے ناظرین اکرام؟ جب بھی آپ کسی منزل کو مقصود پانے کے لیے نکلتے ہیں تو رستوں پہ تو چلنا پڑتا ہے، گھر بار تو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی موضوع کے اوپر آج میری بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں میرے بڑے قابل احترام مہمان جناب مفتی عبداللہ نجیب صاحب۔ آپ جامعہ دارالعلوم کراچی کہ ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں، آپ ان کے دارالافتاء سے تعلق ہے، آپ شریعہ ایڈوائزر بینک البرکہ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نعت خواں جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں نعمان قادری صاحب اور شاہ زیب اشرفی صاحب۔ آج میرے ساتھ 2 نعت خواں موجود ہیں، ایک بھائی میرے کلام پڑھیں گے، دوسرے میرے بھائی نعت پڑھیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، پروگرام کی ابتدا ہوگی تلاوت کلام پاک کے سے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب سے کو تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب، بہترین تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا۔ ناظرین، وقت کی تاخیر کیے بغیر چلتے ہیں اپنے پینل جناب مفتی عبداللہ نجیب صاحب کی طرف۔ حضرت بتائیے کہ اعتکاف شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اور کیا فضائل ہیں اس کے، کیا قرآن پاک میں اس کے متعلق اللہ پاک نے بیان فرمایا، مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، کیا اس متعلق آپ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ نے بالکل آغاز میں بہت صحیح بات فرمائی کہ یہ خاص مہینہ جو ہے آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس میں اس عشرے میں دو عبادتیں بڑی خاص طور سے جڑی ہوئی ہیں۔ عبادت ایک تو اعتکاف کی ہے، اور دوسری شب قدر میں عبادت انسان کو سر انجام دینی ہے تاکہ وہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ اعتکاف اس کے لفظی معنی تو ویسے ٹھہرنے کے ہیں، اصل میں کہتے ہیں مسجد میں خاص مدت میں، خاص وقت میں، خاص طریقے سے رہا جائے، یعنی رمضان کے آخری 10 روزوں میں جو سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک کوئی اگر نظر مان لے، کوئی منت مان لے، تو ایک اس کو وہ اعتکاف کرنا ہوگا۔ ایک نفلی اعتکاف ہے جو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور ایک یہ مسنون اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ 20 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے مردوں کو مسجد میں داخل ہونا ہوگا، اور پھر وہاں پر چاند نکلنے تک ان کو قیام کرنا ہوگا۔ اور اس میں سب سے اس کی بے انتہا فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں ہے، اس کے علاوہ بھی اور جگہوں پر آیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ سوچیں کہ آج کل کا حج اور آج کل کا عمرہ کتنا ایکسپینسو ہے، کتنا مہنگا ہے، اور آدمی اس سال میری نیت ہے ماشاءاللہ حج کرنے کی، اعتکاف کر لوں میں مجھے واقعی نیت ہے اس سال انشاءاللہ حج کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو عملی صورت میں بھی پورا کرائے۔ اللہم آمین۔ تو اس میں انسان کو نہ صرف یہ کہ رمضان کا عمرہ بلکہ 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے جی تو ایک اعتکاف کے دن کی، یعنی اعتکاف 10 دن کا ہے، ان میں سے جو ایک دن کا اعتکاف ہے اس میں اس ایک دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ جو نفلی ایک دن کا اعتکاف ہوتا ہے؟ نہیں، جو مسنون اعتکاف ہے نا، اس کے 10 دن کا جو ایک دن کا اعتکاف ہے اس میں 3 خندقیں اس کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں، اور ہر خندق کی جو چوڑائی ہے وہ مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ تو فقہاء یہ فرماتے ہیں گویا کہ جہنم سے اس کو بے انتہا دور کر دیتے ہیں۔ اگر 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے تو اس کا مطلب 30 خندقیں، تو معنی اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ جہنم سے بے انتہا دور ہو جاتا ہے۔ اور فضیلت ایک بہت بڑی معتکف کو جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو ہر حال میں شب قدر مل جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی مسجد کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شب قدر ملے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ ملے۔ بے شک ایسی وہ ہو سکتا ہے اس فضیلت کو حاصل کر سکے، ہو سکتا ہے نہ کر سکے۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن جو شخص مسجد میں آ کے پڑ گیا وہ تو اللہ کے در پہ آ کے پڑ گیا نا۔ بے شک اللہ کے در پہ آ کے۔ اب تو اس نے کہا ہے کہ میں اللہ میاں میں تو لے کے جاؤں گا، بے شک ایسے بغیر اس کے تو میں جانے والا نہیں ہوں۔ بے شک۔ اور اللہ میاں نے اس کے لیے اتنی آسانی مقرر کی ہے، اتنے یہ ایک تو فضیلتیں سامنے آئی ہیں، اور پھر یہ کہ جب وہ اللہ کے دربار میں آ کے پڑ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو، ویسے اگر آپ دیکھیں تو بظاہر وہ دنیاوی کام سے محروم ہے، یعنی اس میں اور بہت سارے نیک کام ہیں جو وہ نہیں کر پائے گا۔ مثلا جنازے میں جانا ہے وہ نہیں جا سکتا، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار مریض ہو گیا، بیمار پرسی کرنی ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جس شخص کی یہ عادت ہو نا، تو اعتکاف کے دوران میں اگر یہ باتیں آئیں گی تو اللہ میں اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب بھی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ کسی ثواب سے محروم نہیں ہے وہاں بیٹھے بیٹھے، کیونکہ جب اللہ کے در پہ آ کے پڑ گیا ہے وہ، تو اللہ میاں تو اس کا پھر دامن تھامیں گے نا، ایسے تو نہیں اس کو وہ کریں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ اعتکاف کی اس کو سارے فضیلت حاصل ہوتی ہے، بلکہ وہ نیک اعمال جو اعتکاف کے دوران میں وہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی وہیں بیٹھے بیٹھے بغیر عمل کیے اس کو دیتے رہیں گے۔ اچھا، یہ جو اعتکاف ہے اس میں نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے، ایک تو سنت ہوتا ہے، اس میں کتنی قسمیں ہیں اعتکاف کرنے کی؟ اعتکاف کی یہ جو 10 دن کی ہے یہ تو سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو جو ہے جہاں ایک مسجد سنت مؤکدہ،
جی تو سنت موقدہ کو تو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ بھی اگر یہ فریضہ انجام سنت کو ادا کر دیں گے تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے، پورے محلے کی طرف؟ پورے محلے کے۔ چنانچہ اگر کسی محلے میں کوئی مسجد ہے اور خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سب کے سب جو ہے وہ گناہگار ہوں گے۔ کراچی کی شان ہے ناظرین کرام، کراچی کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں معتکفین نہ ہوتے ہوں۔ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، صحنوں میں لوگ رہنا چاہتے ہیں، مسجدوں کی چھت پہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن اعتکاف کے خواہش مند کراچی کی ہر مسجد میں مسجد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ محلے کیونکہ کراچی کے اندر بڑے بڑے ہیں اور مساجد ہیں تو اس وجہ سے جی تو اس لیے یہ 10 دن کا جو ہے یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور نفلی اعتکاف تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کی اتنی زیادہ عادت ڈال لینی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جتنا وقت ہمارا مسجد میں گزرے گا وہ سارا کا سارا نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت اور ہر وقت بلکہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آدمی فجر کی نماز کو جا رہا ہے تو اس وقت میں نفل جب وہ داخل ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتا ہے دعا، ساتھ میں یہ نیت کر لے کہ میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نہیں آخری عشرے میں یا یکم رمضان؟ نہیں یکم رمضان سے نفلی اعتکاف کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے آخری 10 دن بھی نہیں ہے، وہ یکم رمضان سے لے کر یہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ یہ نفلی اعتکاف ہے اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ سارا سال میں اس کی نیت کرے گا تو اس کا ثواب، ہاں ٹھیک ہے وہ رمضان والا اس کو شاید ثواب نہ ملے، لیکن یہ اپنے آپ کو اپنے پریکٹس میں ڈالنے کے لیے، اپنی عادت میں ڈالنے کے لیے آدمی سارا سال اس کا معمول بنا لے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو ساتھ میں یہ نیت کرے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر یہ کہ ان 10 دنوں میں خاص طور جو مصون اعتکاف نہیں کر سکتے وہ خاص طور سے اگر اس کی طرف توجہ کر کے یہ اعتکاف کریں گے تو اس کے فضائل بھی ان کو حاصل ہوں گے۔ ہاں وہ ظاہری سی بات ہے جو 10 دن اعتکاف کرنے والا شخص ہے اس کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال اعتکاف کی جو نفلی فوائد ہیں وہ بھی ان کو حاصل ہوں گے۔ تو یہ آخری عشرہ کیونکہ جہنم سے خلاصی کا ہے اور اس میں ہمارے بہت سارے بھائی بھی اعتکاف میں ہوتے ہیں، تو ان کا دیکھا دیکھی کم از کم ہم اگر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے حج میں ہے نا، حج کے زمانے میں اللہ میاں کہتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ تم ناخن اور بال نہ کاٹو تو تمہیں حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو ہم نفلی اعتکاف کر کے معتکف سے مشابہت اختیار کر لیں، اللہ میاں جو رحمتیں ان پر برسا رہے ہیں اس کا چھینٹا ہم پہ بھی پڑ جائے گا، تو انشاءاللہ ہماری بھی محرومی نہیں ہوگی۔ بہت اچھی فضیلت بیان کر رہے ہیں اعتکاف کے اوپر مفتی عبداللہ نجیب صاحب، آپ دارالعلوم کراچی کے مدرس بھی ہیں، دارالفتاء سے بھی آپ کا تعلق ہے، دین پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، جس ٹاپک پہ ان کے ساتھ بات کرو بطور مفتی الحمدللہ اور بطور بہترین مدرس و معلم بڑی گہری بات اس پہ کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت وقفے کا وقت ہوا ہے، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی، میرے ساتھ بیٹھے ہیں ناظرین کرام محمد نعمان قادری صاحب، سے لیں گے ہم شریف پڑھیں گے یہ، اس کے بعد پھر آئیں گے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف۔ محمد نعمان قادری صاحب۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم دیکھو خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور
اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور صفا بھی دیکھا مروہ بھی دیکھا، رب کریم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ خیر، کعبے پہ رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، بہترین حمد پیش کر رہے تھے کلام جناب مولانا حافظ نعمان قادری صاحب۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبداللہ نجیب صاحب۔ حضرت یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ خواتین بھی بہت اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، نفلی کس طرح کر سکتی ہیں، سنت موقدہ کس طرح کر سکتی ہیں؟ تھوڑا سا اس متعلق خواتین کے لیے بھی آپ بتائیے۔ جی، مردوں کا اعتکاف تو ظاہر بات ہے مسجد میں ہوتا ہے، بے شک۔ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں کر سکتی ہیں اعتکاف، اور ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اگر ان کے یہاں کوئی مسجد یا مسجد سے مراد یہ ہے کوئی مصلی یا انہوں نے نماز کی جگہ کوئی مقرر کی ہوئی ہے تو اس جگہ پہ کریں، یا اپنے گھر میں کسی جگہ کا انتخاب کر لیں کہ جہاں پر وہ اس کو نماز وغیرہ پڑھیں گی اور اتنے دن تک 10 دن میں وہ قیام پذیر رہیں گی، تو اس جگہ کا انتخاب کر کے پھر وہ وہاں پر اعتکاف مصون کر سکتی ہیں، اور ان کے لیے پھر وہی تمام احکام ہو جائیں گے جیسا کہ مردوں کہتے ہیں۔ جس طرح مردوں کا مسجد سے باہر نکلنا درست نہیں ہے اور اگر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اسی طرح ان خواتین کا بھی اس جگہ سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ حاجت ضروریہ یعنی کسی کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے، اور اگر وضو وغیرہ کرنا ہے، اگر وضو کی جگہ مسجد کے اندر اس طرح موجود نہیں ہے کہ اس کا پانی مسجد میں نہ گرے بلکہ باہر گرے، آج کل اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کراچی کے اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ معتکفین کے لیے مسجد میں ایسی جگہ بنائی جاتی ہے، جی ہاں، جہاں پہ کہ وہ مسجد میں پانی وضو کا بھی نہیں گرتا، وہ باہر رہتا ہے، اور جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ بہت آرام سے وضو کر لیتے ہیں۔ بلکہ اب تو ہمارے یہاں جیسے جامعہ دارالعلوم کراچی اور ہمارے یہاں بیت المکرم مسجد میں بھی اس طرح ہے کہ ہم نے غسل خانے بنائے ہوئے، وہ مسجد کے اندر ہیں۔ ہاں، آپ کا بیت المکرم کا تو میں ہمیشہ انٹروڈکشن دینا بھول جاتا ہوں لوگوں کو، میرے ناظرین کو۔ آپ بیت المکرم کے کیا ہیں؟ سیکریٹری ہوں میں وہاں کا۔ آپ سیکریٹری ہیں۔ ناظرین کرام، مفتی عبداللہ نجیب صاحب کے دادا جو مولانا عزیز الحق صاحب تھے، جن کے نام پہ کراچی کا ایک علاقہ عزیز آباد بہت مشہور ہے، ان کے دست مبارک سے زمین الاٹ ہوئی جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، جس کا نام جامع مسجد بیت المکرم ہے۔ اس کے بعد ان کے دادا نے اس کی بنیاد رکھی، ان کے والد نجیب الحق تھانوی مرحوم صاحب وہ اس کے متولی رہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور کافی ان کی خدمات رہیں۔ اس کے بعد سے مفتی عبداللہ نجیب صاحب اس مسجد کو دیکھ رہے ہیں، ہیڈ کرتے ہیں، ان کے سیکریٹری بھی ہیں، اور تمام معاملات جو بیت المکرم کے چل رہے ہیں وہ جناب مفتی عبداللہ نجیب صاحب کے زیر امور اور زیر صدارت چل رہے ہیں۔ جی، تو وہاں پر ہم نے ایک ایسے غسل خانے رکھے ہوئے ہیں جو کہ مسجد کے اندر ہیں، اور اس میں معتکف جو ہے اس سے غسل بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا پانی کا ایک قطرہ بھی مسجد میں نہیں آتا بلکہ وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ان امور کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح مسجد میں یہ سہولت موجود ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو خواتین بھی اسی طرح اپنے اس جگہ کو جو اس میں مقرر کر لیں گی وہاں پہ ان کو رکنا ہوگا۔ اچھا، جیسے خواتین کا عمومی طور پہ معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے، جیسے ایک بڑا بیڈ روم ہوتا ہے، اس میں کچھ حصے میں خواتین چادر باندھ کے اس ایک حصے کو وہ کر دیتی ہیں اور مخصوص کر دیتی ہیں، اور اسی کو اس طرح کرتی ہیں کہ اسی کے اندر واش روم کا دروازہ بھی اگر آ جائے تو وہ واش روم کا دروازہ بھی اس کے اندر حصے میں ہوتا ہے۔ کچن وغیرہ جانے کی یا اس حجرے سے جو کمرے کا باقی حصہ ہے، اگر مثال
10 बाई 15 का एक कमरा है या 10 बाई 20 का एक कमरा है, तो उसमें अगर उन्होंने 5 फीट की जो जगह है वो तो महदूद कर ली अपने एतकाफ के लिए, तो उसके अलावा चादर के बाहर जो कमरा है जहाँ उनकी वार्डरोब लगी हुई है, वहाँ जाने की उनको इजाज़त है नहीं है? क्योंकि मुझे ख़वातीन ने सवालात भी किए थे एतकाफ़ की उस वजह से। नहीं, वो भी ऐसे ही होगा, क्योंकि उनके लिए अब वो हिस्सा जो है ना, जैसे मर्दों के लिए मस्जिद एक हुजरा मखसूस बना दिया बन जाती है, तो वो जो है उनके लिए मस्जिद बन गई है एक तरह से। अब उससे वो बिला ज़रूर, हाँ वॉशरूम जाना है उनको, वो ज़रूरत है उनकी, उसके लिए वो जाएंगी, लेकिन सिर्फ किसी का फ़ोन सुनने के लिए अगर वो बाहर चली गई या कपड़े बदलने के लिए बाहर चली गई तो ये दुरुस्त नहीं है। उनको उसी जगह में अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करनी होगी, खाना पीना भी वहीं होगा। हाँ, अगर उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने वाला ही कोई नहीं है, ख़वातीन को जो है जब एतकाफ़ में बैठना होगा तो अपने शौहर से इजाज़त लेनी चाहिए, और इजाज़त लेने के बाद वहाँ एतकाफ़ करना चाहिए। और फिर ये इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनका खाने पीने का बंदोबस्त कोई इस तरह कर सके कि उनको वहाँ पर लाया जा सके। सुन लीजिए ख़वातीन कि अगर आप एतकाफ़ करना चाहती हैं तो आपको अपने अपने शौहरों से इजाज़त लेनी होगी। ये एक क्योंकि सुन्नत इबादत है तो इसमें ज़रूरी ये है कि ख़वातीन अपने शौहर से इजाज़त लें, और शौहरों को भी चाहिए कि वो बिला वजह ख़वातीन को इस इबादत से ना रोकें। मुझ जैसा शौहर होगा तो मैं तो बिल्कुल अपनी बेगम को एतकाफ़ की इजाज़त दे दूंगा। मुझे अंदाज़ा रहे कि मेरी बीवी 10 दिन इस हुजरे से बाहर नहीं निकलेगी और वो एतकाफ़ की नियत करके एतकाफ़ में रहे, तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल हज़रत इजाज़त है। एतकाफ़ होने में 1 दिन बाकी है, अगर मेरी बेगम मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, तो मेरी तरफ से उनको मुकम्मल इजाज़त है कि वो 10 दिन एतकाफ़ करें। तो अच्छा, फिर जब एतकाफ़ में बैठ जाते हैं तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हम इसमें बिल्कुल खामोश रहना भी एक तरह से इबादत है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हमारे यहाँ लोगों में पाई जाती है। वो समझते हैं कि खामोश रहना भी इबादत है, तो खामोश रहना बिज़ात कोई इबादत नहीं है। हाँ, आदमी फजूल गोई से बचे, ये ज़रूरी है, लेकिन खामोश रहकर उसको इबादत समझना ये दुरुस्त नहीं है। तो और उसमें इंसान ज़िक्र अस्कार करे, तिलावत करे, इसमें बहुत सारी ऐसी इबादत जो हम अपनी आम ज़िंदगी में नहीं कर पाते। मसलन मैं उसकी थोड़ी सी तफसील बताऊं कि हम चाश्त की नमाज़ है, इशराक़ की नमाज़ है, अवाबीन की नमाज़ है, तहज्जुद की नमाज़ है, ये आम ज़िंदगी में हम इतना नहीं कर पाते हैं तमाम, लेकिन जब हम मस्जिद में एतकाफ़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें इसका एहतमाम करना चाहिए और इन सारी नफली इबादत को भी पूरा करना चाहिए, ताकि जो मकसद है बुनियादी तौर पर कि हम अल्लाह ताला के हुजूर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत जो हमसे बन सके वो कर सकें और उसका सवाब समेट सकें, और एतकाफ़ के फ़ज़ाइल में जो बुनियादी चीज़ है कि हमें शब क़दर हासिल हो, वो हासिल हो जाए। अच्छा, एतकाफ़ में शब क़दर किस तरह हासिल हो जाती है मुतकिफ़ को? वो इसलिए कि जब वो सो भी रहा है तो वो इबादत में शुमार हो रहा है। तो लिहाजा अगर किसी शख्स ने शब क़दर सोते में भी गुजार दी तब भी उसको बहरहाल शब क़दर की फ़जीलत हासिल हो जाएगी। और लेकिन उसके साथ इशा और फजर जमात से पढ़ना ज़रूरी है। वो तो जब मस्जिद में है तो इंशाल्लाह वो तो सारी नमाजें पढ़ ही रहा होगा जमात से। वो जमात के नहीं, जो लोग शब क़दर पे एतकाफ़ में नहीं है उनकी शब क़दर के लिए क्या बात है? हाँ, जो मैं तो इस वक्त मुतकिफ़ की बात कर रहा था। हाँ, जो एतकाफ़ में नहीं बैठे हुए उनके लिए ज़रूरी है कि इशा और फजर, मगरिब, इशा और फजर जमात से पढ़ें। और जितना रात में अल्लाह ताला, क्योंकि रात भर जागना तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंसान के जितना बस में हो, जितनी ताकत में हो, वो अगर गुजार ले, कुछ इबादत कर सके, कुछ तिलावत कर सके, और उसके बाद सोना भी चाहे तो सो जाए। और सहरी में हम सभी उठते हैं, सहरी में अगर 10-15 मिनट हम इजाफ़ी उसको दे दें और उसमें हम 2-4 रकअत तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लें तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी ताकतों को और हमारे इखलास को देखते हुए हमें महरूम नहीं फरमाएंगे। जिस हिस्से में ख़वातीन एतकाफ़ करती हैं हुजरा बना के, वहाँ पे उनके शौहर, वालिद, भाई, उनके बच्चे या दूसरे लोग जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो किसी से ना मिलें। बातचीत वो भी कर सकती हैं। अच्छा। किसी से ज़रूरी बातचीत करनी है, किसी को फ़ोन पे कोई हिदायत देनी है तो वो ऐसा भी कर सकती हैं। उसमें किसी अपने बच्चे से बात करनी है कि जो कि फ़ासले पर है, इससे फ़ोन पे बात करनी है तो करने में कोई हरज नहीं है। असल मकसद बुनियादी ये है कि इंसान जो है वो बेकार कामों से बचे और अल्लाह ताला की इबादत में जितना अपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सके, अपनी इबादत सरअंजाम दे सके, वो काम सरअंजाम दे। किन चीज़ों से एतकाफ़ टूट जाता है? एतकाफ़ टूटने में बहुत सारी चीज़ें वो हैं कि जो आदमी गैर ज़रूरी तौर पर उस जगह से अगर तजावुज़ कर जाए, यानी अगर कोई रमज़ान में तो कोई शख्स भूले से खा ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन एतकाफ़ में अगर कोई भूले से मस्जिद से बाहर निकल जाए तो भी उसका रोज़ा टूट जाएगा या गैर एतकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, एतकाफ़ में अगर वो गया वज़ू खाने गया,
یا واش روم گیا تھا اور ساتھ میں پھر کسی اور کام کے لیے چلا گیا، غلطی سے چلا گیا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ بے خیالی میں مسجد سے اپنے باہر نکل گیا، بھولے سے نکل گیا، تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب وہ چاہے تو پھر نفلی کی نیت سے اب نفلی کی نیت سے ہوگا. جو مصنون اعتکاف ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد پھر وہ اندر باہر جب چاہے آ جا سکتا ہے. جب وہ مصنون اعتکاف ختم ہو گیا، نفلی میں آ گیا، تو پھر تو وہ اور لوگوں کی طرح ہو گیا. وہ جب جی چاہے اندر جا سکتا ہے، جب جی چاہے باہر آ سکتا ہے. لیکن اعتکاف میں جو رہنا ہے، ساتھ میں ایک ضروری اس کی شرط یہ بھی ہے کہ انسان روزہ رکھے. تو روزے تو خیر سارے رکھ ہی رہے ہوتے ہیں. اعتکاف کی بنیادی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان روزے سے ہو. تو اسی طرح اگر کوئی فرض کر لیں خدا نخواستہ کسی کا بیماری ہو گئی اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی شخص بیمار پڑ گیا دوران اعتکاف، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور اس کو خدا نخواستہ اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، تو جیسے ہی روزہ ٹوٹے گا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا، تو روزے کا اتنا گہرا تعلق ہے اعتکاف کے ساتھ؟ مصنون اعتکاف بغیر روزے کے معتبر نہیں ہے. تو اعتکاف جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے. اگر جی ناظرین کرام، اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو آپ اعتکاف میں نہیں رہ سکتے. روزے اور اعتکاف کا جو ہے وہ تعلق کچھ اس طریقے سے ہے. مصنون اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام، یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، کیونکہ انسان اپنے گھر بار، گھر والوں کو چھوڑ کے، دنیا کی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے. اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس کا سر ہوتا ہے، سجدے میں عبادت ہوتی ہے، اعتکاف کی نیت ہوئی ہوئی ہوتی ہے، مسجد کے اندر ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر چلے کے 10 دن 5 دن رہنا شروع ہو جائیں، آپ اس کے گھر پہ، اس کے در پہ سر رکھ کے بیٹھے رہیں، تو کوئی شک نہیں کہ وہ شخص بھی آپ کے لیے اپنا دل نرم کر دیتا ہے. ناظرین کرام، اللہ کے گھر میں رہنے سے، اعتکاف کرنے سے یقیناً جہنم کی خلاصی بھی ہوتی ہے. اللہ کو یہ عبادت پسند بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ بھی ہے. آپ کا وقت باہر کے تمام خرافات سے دور رہتے ہیں، مسجد کے اندر رہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی رہتی ہے، اور انسان پھر روزے سے بھی رہتا ہے اور بہت ساری دنیاوی برائیوں سے بچتا بھی رہتا ہے. ناظرین، اس وقت چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. کہیں مت جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. اعتکاف کی فضیلت، اس کی قسمیں اور کیا کیا اعتکاف کی خصوصیات ہیں، اس پہ بیان کر رہے تھے مفتی عبداللہ نجیب صاحب. حضرت یہ بتائیے کہ جب ہم اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا مسجدوں کے اندر ہم جب بھی جاتے ہیں تو جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں وہ ویسے تو آپ دنیاوی اعتبار سے تو یقیناً اعتکاف میں آگے اور مصنون اعتکاف میں ہیں، مسجد میں ہیں، لیکن موبائل کا غیر ضروری استعمال، وہاں بیٹھ کے گپے لگانا، دوستیاں یاریاں جمانا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اب تو نہیں، میں نے لیکن کافی سال پہلے دیکھا کہ رات کو لوڈو بھی چل رہا ہوتا تھا وہاں پر مسجد کے اندر. تو اور وہ جو ڈرافٹ ایک ہوتا ہے جو چیسٹ کے بورڈ کے اوپر بنایا جاتا ہے، یہ ایسی چیزیں کافی ہوتی ہیں. کیا کہیں گے اس متعلق؟ کیا ان چیزوں سے روزہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، یا کیا ہے اس کا متعلق؟ یہ آپ نے بہت اچھے بات کی طرف توجہ دلائی. ہمارا نوجوان طبقہ بہت سارا مسجد میں اعتکاف کرتا ہے. یہ بہت ستائش کی بات ہے کہ وہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن اعتکاف کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو اس کے ادب و آداب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں مسائل اعتکاف جاننا چاہیے. ہم پہلے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں. تو آدمی جب کسی کام کے لیے جا رہا ہو تو اس کے پہلے سے نالج اکٹھی ہونی چاہیے. تو پہلے سے اعتکاف کے مسائل جانیں اور پھر بیٹھیں. اب اس میں جن باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا محفلیں دوست جمع ہو گئے اس میں گپیں چل رہی ہیں، یا بیکار اس میں پھر غیبتیں بھی ہوتی ہیں، دوسروں کی برائیاں بھی ہوتی ہیں، مذاق بھی اڑائے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر مسجد میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اعتکاف کو توڑیں گے تو نہیں، لیکن اعتکاف کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ اعتکاف کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور یہاں اگر ہم بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو یہ اعتکاف کی جس کے بالکل خلاف ہے. اگر خدا نخواستہ اس میں غیبتیں ہو رہی ہیں تو یہ تو اور گناہ کا سبب ہے. مسجد میں ہو رہی ہیں اور اعتکاف کی حالت میں، ایک تو غیبت کرنا بالذات بہت بڑی برائی، پھر وہ مسجد میں بیٹھ کر، پھر وہ حالت اعتکاف میں بیٹھ کر، اور پھر وہ روزے کی حالت میں بھی بیٹھ کر، تو یہ تو کئی برائیوں کا مجموعہ ہو جائے گا. تو اعتکاف کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ الٹا جو ہے وہ باعث عذاب بن سکتا ہے ہمارے لیے. تو اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے. اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کسی تفریح کے لیے آئے ہیں،
بلکہ مقصد یہ بنانا چاہیے کہ یہ دن وہ ہیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار پر لے آئے ہیں تو ہم دربار میں وہ باتیں کریں گے, وہ کام کریں گے جس سے رب راضی ہو. اگر ہم ایسے کام کر لیں جس سے ٹھیک ہے بظاہر اعتکاف نہ ٹوٹے لیکن وہ اس کے ادب و آداب کے خلاف ہو, تب بھی اس کی برکات تو حاصل نہیں ہوں گی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم فضول کاموں میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہوں. اگر آپ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, آپ سو جائیں. معتکف تو سوئے گا تو سونا بھی اس کی عبادت ہے, بجائے اس کی کہ وہ کسی ایسے کام میں رات میں لگا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد میں بعض اوقات جیسے آپ نے فرمایا کہ تراویح کے بعد جو ہے وہ گپیں لگ رہی ہیں, کھانے کھائے جا رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں اور محفلیں جم رہی ہیں. اس سے بہتر ہے آدمی سو جائے, اور سوئے گا اور شب قدر ہوگی تب بھی اس کو فضیلت مل جائے گی. لیکن اگر وہ ہوگا کوئی شب قدر کی فرض کرو وقت ہوگا شب قدر کا اور ہم اس فضول کام میں لگے ہوئے ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں, بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتے تو سو جائیں. سونے سے کم از کم انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا, اور جو شب قدر کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی اپنے فضل سے عنایت کر دیں گے. اچھا حضرت, میں نے دیکھا ہے کہ مساجد کے اندر, یہ خیر اعتکاف سے ہٹ کے ٹاپک ہے, رات کو بیٹھ کے اجتماعی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے متعلق تھوڑا آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ میرے مضمون سے ہٹ کے سوال ہے لیکن کیونکہ ذہن میں میرے سوال آیا تو اس لیے اجتماعی دعا جو ہے ویسے کوئی احادیث میں بہت زیادہ اس کی ہمیں وہ نہیں ملتی, لیکن یہاں پہ لوگ جو مساجد میں مان لیں گے, دراصل انسان ہم لوگ دین سے دور ہو گئے نا بہت, تو ہمیں دین کے احکام کی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی. اچھا, ہم اگر انفرادی طور پر دعا مانگنے بیٹھیں تو شاید 1-2 منٹ بعد ہمارے ذہن میں دعائیں نہیں آئیں گی. ہم نے اپنا تعلق کیونکہ دین سے دور کر دیا ہے تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم سے ہو ہی نہیں پاتی. ہم چاہتے ہیں کہ کر لیں تو نہیں ہو پاتی. تو اگر اجتماعی دعا اس طور پر کی جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں, اور مقصد یہ ہو کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں, وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں, تو وہ بہت ساری دعائیں ایسی کر لیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بے شمار دعائیں بتائی ہوئی ہیں. تو اگر قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی وہ دعائیں ہیں, اپنی حاجت کے لیے کوئی دعائیں کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ کہ اس میں بعض اوقات ہم مائکرو فون کا استعمال آج کل کے زمانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. یہ نہ ہو, بلکہ جو لوگ موجود ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اس حد تک آواز محدود رہے, کسی کو تکلیف نہ ہو, اور قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی دعائیں کی جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انفرادی طور پر ہر شخص کو اتنی ساری دعائیں نہیں آتی, ذہن میں بھی نہیں آتا, تو اس لیے یہ اجتماعی دعا کر لی جاتی ہے تاکہ مذائقہ کوئی نہیں ہے آپ کے مطابق اس کے اندر. ہاں, اگر ان کی کیونکہ لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہوتی کہ کیا کیا الفاظوں کی ادائیگی کرنی چاہیے. سب سے بہتر تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں ہم ان کو مانگیں. عربی میں ہوتی ہیں, اگر ان کو سمجھ لیں تو اور بھی اچھا ہے, اور اگر نہ ہو تو ان کا ترجمہ بھی اگر کی صورت میں ہم ادا کریں تو سب سے بہتر دعائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بتا دیں جو قرآن کریم میں آ گئیں, ہم اس تک کا ہمارا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا. بے شک نہیں پہنچ سکتا سر, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی ناظرین, بہترین فضیلت بیان کر رہے ہیں اعتکاف کے اوپر جناب مفتی عبداللہ نجیب صاحب. الحمدللہ آپ نے سنا کہ اعتکاف کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کے گھر سے نوجوان نسل, آپ کے بچے بیٹے اگر اعتکاف کی نیت کرنا چاہتے ہیں اور مسجدوں میں اعتکاف کرنا جانا چاہتے ہیں تو خدا رہا ان کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون مت دے کے بھیجیے تاکہ وہ صرف اپنے وقت کا ناجائز استعمال نہ کر سکیں بلکہ جو قرب اللہ رب العالمین کا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ادا کرنا چاہتے ہیں, سنت کے طریقے سے ادا ہونی چاہیے. اعتکاف کی نیت سے ہونا چاہیے, اور جس وقت کے لیے صرف کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے ادا ہونا چاہیے. آپ کی خرافات, آپ کے تمام وہ معاملات جو دنیاوی اعتبار سے موجود رہیں اور مسجد کا احترام نہ ہو سکے, مسجد کا ادب نہ ہو سکے, اعتکاف کا حق ادا نہ ہو سکے, وہ چیز آپ کو نہ صرف ثواب سے دور بلکہ عذاب کا مستحق کر سکتی ہے. ناظرین کرام, ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ, اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں عبادتیں بتائیں اس میں ایک بہترین عبادت ہمیں اور آپ کو اعتکاف بھی بتائی ہے. جب ہم اعتکاف کر ہی رہے ہیں, جب ہم نے ساری زندگی اور دنیا داری سے قطع تعلقی کر ہی دیا ہے, تو کیا ہی بات ہے کہ اگر ہم وہ 10 دن صرف اللہ کی راہ میں مکمل طریقے سے لگا دیں, اگر ہم وہ وقت بہترین طریقے سے اللہ کے لیے لگا دیں گے
تو انشاءاللہ اس کے اندر ہمیں بھرپور افادہ حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، میں ہوں میزبان آپ کا مدثر فاروقی تھانوی، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بابرکت رمضان۔ مجھے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پینل کے ساتھ، نئے مضمون کے ساتھ ایک مرتبہ پھر۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب اشرفی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنی نعت پڑھیں گے، نعت کے ساتھ ساتھ پروگرام جائے گا اپنے اختتام کی طرف۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔ خوشبو ہے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آئی ہے، میں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیا بات اجاگر ہے میری، قسمت بھی رشک کرے مجھ پر کہ سامنے یاور و حامی ہے، میں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں۔